اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا پہننا چاہتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اس سستی اور کاہلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ادھیڑ عمر میں اس عمر تک پہنچ جانے میں جو انسان کو محتاج کر دیتی، یہی وہ عمر ہے جس پہ حسن البنا شہید مصر کی سرزمین پر اس دعوت الہ کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جس میں مولانا مودودی رحمہ صرف 23 برس کی عمر میں جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے کتاب لکھتے ہیں اور پوری دنیا کی نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عمر کہاں گزاری؟ جی ہاں، یہ وہی سوال ہے جو میرا مالک قیامت کے دن اس نوع انسان سے دریافت کرے گا۔ میرا مالک پوچھے گا، اے انسان بتا تو نے یہ عمر کہاں گزاری؟ ابھی 60-65 سال کی اس زندگی کا حساب یہ انسان دے گا تو اس سے اگلا سوال ہوگا، بتا جوانی کہاں گزاری؟ رکیے، کیا یہ جوانی عمر کا حصہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا سوال الگ سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنے قدم نہ ہلا پائے گا جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے، جن میں پہلا سوال اس کی عمر کے متعلق ہوگا، پھر اس سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس کا عمل کہاں تک کیا۔ اب اگر غور کیا جائے تو ان 5 سوالات میں سے اکثر سوالوں کا جواب اس انسان کی اسی جوانی کی عمر سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جوانی کی عمر انسان کی سب سے اہم ترین زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جوانی کی عمر میں صلاحیتوں سے مالا مال کرتا ہے، ذہنی طور پر بھی انسان مضبوط ہوتا ہے، وہ اس میں اس قدر ہمت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو سر کر سکتا ہے، پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کا یہ حصہ جوانی انسانی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جس میں انسان اپنی طاقت، اپنی ذہنی اور جسمانی طاقت کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو سر کر سکتا ہے، پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس طرح میں اگر ان نوجوانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، تو وہ انسان سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کا علاقہ اور اس کا ملک اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے آفٹر شاکس کو برداشت کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے ذاتی زندگی کی وجہ سے اس کا ملک یا اس کا علاقہ کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے جس ملک کی آبادی کا 65% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہو اور اس 65% حصے کی اکثریت اس عمل سے ناواقف ہو، اس عنوان سے ناواقف ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ نوجوان نسل جو اس وقت ہمارے ملک کا 65% حصہ ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی جو نصابی سرگرمیاں ہیں، اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی صرف اپنے ہی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ اس ڈگری کو سمجھنے کے لیے یا ان کتابوں کو، نصابی کتابوں کو سمجھنے کے لیے بھی میدان عمل میں نہیں آتے۔ اگر دیکھا جائے تو مطالعہ قرآن کو اگر دیکھا جائے، نوجوان نسل جو ہے وہ اگر مطالعہ قرآن بھی کرتی ہے تو تلاوت کی حد تک کرتی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر وہ نشانیاں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں اگر مطالعہ قرآن نہ ہوگا؟ مطالعہ قرآن سے مراد صرف قرآن کو دیکھ کر ثواب کے لیے پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آج کا نوجوان رسمی تعلیم حاصل کرتا ہے، آج کے نوجوان کی اگر دیکھا جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک بہترین قسم کی لائف سٹائل گزارنی ہے، ہم نے اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، بہترین قسم کا گھر بنانا ہے اور اسی پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ ایک اہم ترین کام لگایا ہے، وہ کام جو اس سے پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوگوں تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ کام اس قدر مشکل کام ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر یہ کام نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب یہ کام اس امت مسلمہ کے ذمہ لگا ہے اور اس امت میں بھی ان نوجوانوں کے ذمہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج سے پہلے بھی یہ کام اس نوجوان نسل نے ہی سب سے زیادہ کیا ہے۔
قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام کیا، کچھ نوجوان ان میں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اگر سورہ کہف میں دیکھا جائے کہ کچھ نوجوان ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی چند نوجوان ہوتے ہیں۔ طارق بن زیاد سے لے کر ابن قاسم تک تمام فاتحین ایک نوجوان عمر میں ہی یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ کام اسی نوجوان نسل نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ان نوجوان نسل کی تربیت سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اگر اس نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کے مقصد زندگی کیا ہے، تو وہ نوجوان کس حد تک اس دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہی وہ عمر ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کا لقب پاتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جس پہ حسن البنا شہید مصر کی سرزمین پر اس دعوت الہ کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جس میں مولانا مودودی رحمہ صرف 23 برس کی عمر میں جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے کتاب لکھتے ہیں اور پوری دنیا کی نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر وہ نوجوان جو 23 سال کی عمر میں کتابچہ جہاد فی سبیل اللہ کے نام سے لکھتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا پہننا چاہتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ مقصد اب حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے اگر اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے۔ ہم نے اگر نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، اگر اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے ساتھ اگر خدمت کرنی ہے، تو ہمیں سب سے ضروری کام جو کرنا ہے وہ اس نوجوان نسل پر تیاری کرنی ہے۔ ہم اگر پیچھے ہیں اس میدان میں، تو وہ اس نوجوان نسل کی تربیت کے حوالے سے پیچھے ہیں۔ اس تربیت نہ ہونے میں سب سے زیادہ کردار ہمارے بدقسمتی سے ہمارے والدین اور پھر حکومت وقت تک کے سارے جتنے بھی عہدیدار آتے ہیں وہ اس میں شامل آ جاتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل اس وقت انتہائی سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اس سستی اور کاہلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ادھیڑ عمر میں اس عمر تک پہنچ جانے میں جو انسان کو محتاج کر دیتی۔ اس نوجوان نسل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹینشیل موجود ہے، بس اس کو ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ وہ گائیڈ لائن کیسے آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے؟ وہ گائیڈ لائن اسی صورت میں ہے کہ آپ دین اسلام کو سمجھیں۔ دین اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین اسلام زندگی گزارنے کے اصول آپ کو سکھاتی ہے۔ آپ نے کیسے صبح جاگنا ہے اور کیسے رات کو سونا ہے، اس کے درمیان کی ساری زندگی دین اسلام آپ کو سکھاتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں عہد کیجئے کہ اپنے آباء و اجداد کو لازمی پڑھیں گے، اپنے آباء و اجداد کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے، دین اسلام کو آگے پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی ثمرات کو سمیٹنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔